اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. آتيتكم منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه، ولو كافأت المسيء على ما أنت توليت لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة الغاية المديدة الباقية، ثم لم تسموا القصاص فيما أكل من رزقك الذي يقوى به، أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك، ولو فعلت ذلك لذهب بجميع من قد حل وجملة ما سعى في جزاء للصورة من أياديك ومننك لبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك، فمتى كان يستحق الشيء من ثوابك هذا يا إلهي حال من أتاك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك التي بنقامتك لكي يستبذل بحاله في معصيتك حول الإنابة إلى طاعتك، ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كلما عددت لجميع خلقك من عقوبتك، وجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبتعت به علينا
فتبات النقمة والعقاب ترك من حقك ورزان بدون واجبك فمن أكرم يا إلهي منك ومن أشقى ممن هلك عليك إذا من تباركت أن توصف إلا بالإحسان وكرمت أن يخاف منك إلا العدل لا يخشى جورك على من عصاك ولا يخاف غفرانك ثواب من أرضاك وصل على محمد وآله وهب لي أملي وزدني من هداك وأصل به إلى التوفيق في عملي إنك منان كريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیف مبارک سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو نورانی بنائے اور صبر اور اجر کا ذریعہ قرار دے، اور ہمارے اس وقت جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی عاقبت ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. اور شب جمعہ شب دعا ہے، شب مرحومین ہے، اور اپنے مرحومین کو یاد کریں اور ان مرحومین کو بھی یاد کریں کہ جو غزہ کے شہداء ہیں، فلسطین کے شہداء ہیں، لبنان کے شہداء ہیں، کہ جو نئے سویلین کہ جنہیں بے گناہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے ان کا جینیسائیڈ کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، ایتھیکل کلینزنگ کی جا رہی ہے، اور ایک سسٹمیٹک انداز کے ساتھ نسل کشی کا بازار گرم ہے. بڑے بڑے نخبگان اس جو صہیونی ہیں ان کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اور قربان ہو گئے ہیں اس ملت کے اوپر. بالخصوص میں اپنے بہت ہی جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس قوم کی صلاح کے لیے اور فلاح کے لیے، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں شہادت ہی کو اپنا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے. بڑے بڑے شہداء اور بالخصوص لبنان کے عظیم رہبر اور رہنما اور ہمارے بہت ہی عزیز، بڑے ہی انسان اگر ان کی عظمت کو دیکھے، ان کی جلالت کو دیکھے، یہ ہر طاغوت ان سے گھبرایا کرتا تھا اور ہر ظالم ان سے ڈرا کرتا تھا، ہر مظلوم ان کا ساتھی پورا. اور اس وقت پتہ ہے گزشتہ ان چند دنوں سے لوگ بہت دکھی ہیں ان شہداء بالخصوص کہ یہ ایک ہی، یعنی آپ دیکھیں ظلم اور جبر اور سفاکیت اور بروٹیلٹی جس کو کہا جائے اس قدر ہے کہ جس بلڈنگوں کے اوپر 6
6 टन जो है ना वो उस पर बारूद गिरा दिया गया हो, क्या आलम होगा, किस तरह है। हम उन शुहदा को सलाम करते हैं सैयद मुकावमत कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ही तक़वा और मज़लूमों की हिमायत में गुजारी है। सैयद बुज़ुर्गवार हमारे अज़ीम साथी और अज़ीम एक अपनी मिल्लत के, कौम के रहनुमा और मुक़्तदा, और बहुत बड़ी बड़ी सलाहियतें अल्लाह ने उन्हें शजाअत दी, इबादत दी, दलेरी दी, मज़लूमों के साथी बने। और मैंने कल के प्रोग्राम में मुफस्सल एक रिवायत भी बताई है कि ये जो मुकाविमून हैं ये फ़िलिस्तीन के, और 14 सदियाँ पहले बता दिया गया कि ये जो मुकाविमून हैं कि जो फ़िलिस्तीन और अकनाफ और उसके अतराफ़ में और जुनूब में, जो लुबनान का हत्ता के ज़िक्र है, जुनूब लुबनान का ज़िक्र है कि जहाँ पे बड़े बड़े मुकाविमून आएंगे, क़ियाम करने वाले आएंगे, रेजिस्टेंस पावर जो है ना वहाँ पे आएगी, और वो इस फ़िलिस्तीन को, और फिर कुनूज़ व तालिकान, वो जो तेहरान उसके उस जुनूब की तरफ तालिकान, वो आएंगे, कुनूज़ बड़े बड़े ख़जाने आएंगे कि जो आके इस बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करेंगे। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए बड़ा खून गया है, और वो भी सैयद मुकावमत का। और फरमाया गया उन रिवायात में कि ये हिज़्बुल्लाह है, और हिज़्बुल्लाह के आप देखें लीडर, रहनुमा, मुक़्तदा, अज़ीम सैयद और अज़ीम मुबारिज़ जिनको कहा जाए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है अपने मौला के लिए और अपने आका के लिए और आज़ादी के लिए, फॉर द फ्रीडम एंड फॉर द जस्टिस, और जो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए। हम खराज तहसीन पेश करने के लिए, और ये आज का प्रोग्राम उन शुहदा के नाम है और उन शुहदा की इसाल सवाब के लिए है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि हमारे अज़ीम सैयद जलील को अल्लाह अपने जद्द बुज़ुर्गवार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस जवार में जगह दे। उनकी जगह खाली है लेकिन उनकी मंजिल बाकी है, और ये इतना बड़ा जो सानहा और इतना बड़ा खून, ज़ाहिर है पानी से तत्हीर होती है, पानी से पाकीज़गी होती है, लेकिन महदूद हद तक। इसी तरह सूरज भी पाक करता है महदूद हद तक, लेकिन जब एक इस्तिकबारी इस आलूदगी आती है तो उसको अज़ीम खून की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऐसा अज़ीम खून है कि जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का होगा। और इंशाअल्लाह आप जल्दी जाएंगे वहाँ पे, जाके अपनी इबादत करेंगे, अपनी दुआएं करेंगे, बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यही है कि ये जो इस्तिकबार है, तागूती हैं, इनकी आलूदगियों को और इनकी निजासतों को यही मिटाने के लिए यही शुहदा का खून रंग लाएगा, और खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। लिहाजा सबसे बड़ी चूँकि कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा गया, इसलिए ये समझते हैं कि अब जितने लीडर हम उनको कत्ल कर देंगे और ये ज़ईफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि जो शहादतें और बड़े जितने आदमी भी जाते हैं, वलवला ज़्यादा होता है, उसमें जज्बे ज़्यादा हुआ करते हैं। जंग मालूमात से जीती नहीं जा सकती है, जंग मानवियात से जीती जाती, जंग जज्बों से जीती जाती। बहुत सारों के पास असले हैं, बहुत सारों के पास
اطلاعات ہیں، بہت ساروں کے پاس معلومات ہیں، لیکن ان معلومات کا ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان میں معنویت نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کے بندے ہمیشہ شہادت کی آرزو کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی جو عظیم سعادت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک کی جو کنسیپشول یا اس کو مینٹالٹی جس کو کہا جائے، اس کی الگ ہے۔ ظاہر ہے مادیین جو مٹیریلزم ہے، ان کا نظریہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی افراد جب چلے جاتے ہیں تو بس ختم ہو جاتا ہے پیچھے۔ نہیں، افراد کے جانے سے تحریک نظریہ نہیں کبھی مٹا کرتا۔ یہ تو حماقتیں ہیں، نادانیاں ہیں، نہ سمجھی ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک امریکہ، اس کے جتنے بھی حواری ہیں، سارے کے سارے اس بات کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ جو کنسیپشول فریڈم ہے، جو ایک آزادی ہے، جو جسٹس ہے، اور اس میں افراد کا کردار ہے۔ اور بڑا اچھا شعر وہ پیام اعظمی کا ہے، بڑا خوبصورت، کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ انسان اگر کسی کو قتل کر دے اور اس سے نہیں ہے، بلکہ اس سے کئی شمعیں اور روشن ہوتی ہیں، بڑی بڑی شمعیں روشن ہوتی ہیں۔ زندگی وہ خون کی ایسی برکت ہوتی ہے، اس خون کی برکت سے انسانیت کو نجات ملا کرتی ہے، مظلوموں کو نجات ملا کرتی ہے، ظالموں کے خلاف ایک للکار اور قیام کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3-4 دن میں جو کچھ ہوا ہے، ہر طرف سے قیام کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اور یہ خون ہے، یہ بے گناہ لوگوں کا خون، یہ بے گناہ لوگوں کا خون، یہ سیلاب بن کر ان مفسدین فی الارض اور ان طاغوتوں کو بہا کر لے جائے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے اور آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں سارے۔ اس وجہ سے کہ یہ بہت ہی بڑی غلطی ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی ان لوگوں کی، لیکن جن کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے، جن کے پاس دین ہی نہیں ہے، جن کے پاس نظریہ ہی نہیں ہے، جن کا کام فقط مٹیریلسٹک ہے، کیپٹلزم ہے، سرمایہ داری ہے، وہ پیسہ ہی ان کا خدا ہے، مال ہی ان کا خدا ہے، کیپٹل ہی ان کا خدا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان شہداء کے لیے، عظیم شہداء غزہ کے، عظیم شہداء لبنان کے، جو بے گناہ ٹنوں کے حساب سے ان کے سروں کے اوپر یعنی بارود پھینکا جا رہا ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، اور کوئی یعنی یہ ابھی ایران نے کچھ جو 2 دن پہلے ایک ریٹیلیشن کی ہے، تو اس میں سب کو پھر حقوق بشر یاد آ گئے، ہر طرف سے اب ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تم نے 20,000 بچوں کو مار دیا، جن میں سے کئی ہزار بچے وہ شیرخوار ہیں، انفینٹ بیبی ہیں، نرسنگ مدرز ہیں، ان کو آپ نے خواتین کو مار دیا۔ غزہ میں جو 42,000 یہ افراد مارے گئے ہیں، اس میں ساری رپورٹس آپ پوری دنیا کے جتنے میڈیا میں دیکھیں، ساری کی ساری یہی ہے کہ 70% اس میں بچے ہیں، 70% اس میں بچے اور خواتین۔ Where are the human rights and human rights commissions and feminism and children rights organization and women rights؟ یہ سارے کہاں گئے، یہ سارے کہاں گئے؟
سارے مر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اربوں کی تو حالت چھوڑے، کہوں گا تو شکایت ہوگی۔ اور ان کی حالت تو دیکھیں، یہ مسلمانوں کے ان جنرل اگر آپ حالت دیکھنا چاہتے ہیں، انتہائی بے ضمیر، انتہائی مردہ، انتہائی بزدل، انتہائی ان میں سفاکیت، انتہائی اتنی بھی بے رحمی کہ ہو سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ کم از کم اپنی آواز تو بلند کر دو۔ ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ جس حد تک اس کی آواز ہے اس آواز کو بلند کرے۔ یہ اتنا تو کر سکتے ہیں انسان کہ میں یہ جو جینیسائیڈ ہو رہا ہے، یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، علاقے میں امن ہونا چاہیے، علاقے میں جو ہے وہ امان ہونی چاہیے، پیس اور جسٹس سے ساری آرگنائزیشن، یہ سارے نعرے جھوٹے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور اب تک دیکھیں 1 سال ہو گئے، 7 اکتوبر، اور آج آپ نے کیا ہے، 3 اکتوبر ہے، 3 دن کے بعد 1 سال پورا ہو رہا ہے، سال پورا ہو رہا ہے اور قتل عام کیا جا رہا ہے۔ قتل عام نہ فقط یہ ہے، ہمیشہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 7 اکتوبر، میں کہتا ہوں 7 اکتوبر سے شروع نہ کیا کرو، تم جو ہے نا 1948 سے شروع کرو۔ کس حد تک ان کی کتنے بھی، ابھی وہ میں جب آیا صبح تو جب حافظ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہی کس قدر یعنی انسانیت سوز ہے کہ خواتین کو کس طرح مارا جا رہا ہے اور کس طرح ان کے بدن، زبان نہیں ہے میری کہ میں اس وہ الفاظ جو ہے نا وہ جو خبروں میں آج دیکھ کے آیا، اور اس میں، اور یہ کیا ہے، یہ دوسرا میڈیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بتا رہے ہیں عام، ان کے فوٹو ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی، لیکن یہ وہی سنت ادا کر رہے ہیں کہ جو ابو غریب جیل میں ہوئی ہے، اس میں دیکھا نا انسانیت کی جو توہین کی گئی اور اہانت کی گئی ہے، انہوں نے کیا کیا۔ تو اس دوران میں مجھے یاد ہے اچھے طریقے کے ساتھ کہ جب یہی بش کی جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن اور یہ سارا، اور اس دوران کتنی بڑی سفاکیت، اور وہ بھی جیل میں قیدیوں کے ساتھ ان کو ننگا، ان کو یعنی کہاں سے آ گئے ہیں یہ ہیومن رائٹس، اور یہ کہاں حقوق انسانی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کس جگہ، اب تمہاری جیلوں میں ہے، تمہارے پاس پڑا ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا رہے، اس میں نہیں ہے، تم نے ننگا۔ اور ابھی پچھلے دنوں کس طرح یہ جو 8-10 ہزار قیدی ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ انسان ہے؟ انہیں کون کہتا ہے یہ انسان؟ اللہ ان انسانوں کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے 37 نمبر دعا ہے، اور ادائے شکر میں کوتاہی کے اعتراف کے سلسلے میں تھی، اور آپ نے 5 پروگرام مسلسل دیکھے، آج 6ٹھا پروگرام ہے، اور یہ 6ٹھا پروگرام یہ آج اس 37 نمبر دعا کا یہ آخری پروگرام، انشاءاللہ اس کے بعد دعا نمبر 38 شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر مولا کی دعاؤں کے خزانے ہیں، ہم ان خزانوں سے استفادہ کر کے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں، اور سارے ہم مل کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہاں پہ دعا کے اس حصے میں امام علیہ السلام نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ ثم لم تسمه القصاص فيما اكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، یعنی کیا ہے کہ اس کے بعد اس نے رزق بے حساب دیا ہے انسان کو، لیکن اس رزق جو اس نے دیا ہے اس کے حساب نہیں کیا ہے۔ کریم ہے نا، کریم ذات ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم کیا کرو، اطاعت کی منزل پر آ جاؤ۔ اطاعت کی قوت بھی اسی نے عطا کی ہے نا، اور جتنے بھی اطاعت کے سلسلے میں خاص کا تعلق آلات سے ہے، ادوات سے ہے،
جس چیز کے ساتھ، جس کے ذریعے انسان اطاعت کرتا ہے، بدن ہے، جان ہے، اعضاء ہے، احوال ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، یہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ لائٹس استعمال کر رہا ہے، یہ زمین پہ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہو گئے، ساری کی ساری استعمال کر رہا ہے اور اسی ہی کی طاقت سے استعمال کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ اس کو اپنے تفضل کے صدقے میں، فضل کے صدقے میں، اپنے کرم کے صدقے میں اسے اجر و ثواب دیتا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اس کا کوئی استحقاق ہو گیا ہے، کیا مثلا جو ہے نا وہ حق بن گیا ہے، کسی اللہ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا، نہ اللہ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو اتنا عمل کیا ہے اور تو مجھے اتنا اس کا دے دے۔ اس وجہ سے کہ انسان کی ترقی ہے، انسان کا کمال ہے، یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اسی ذات کا ہے۔ جتنا انسان ترقی کرتا ہے، جتنے انسان میں کمالات آتے ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کی ملکیت ہے، یعنی یہ ہے بندوں کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بندوں کا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی دعوت دی ہے تو وہ بھی اسی کے ہیں، انسان سوچتا ہے تو وہ بھی سوچ بھی اسی نے دی ہے، اچھے انسان عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کی طاقت بھی اسی نے دی ہے۔ یہ سارے جتنا ہے، یہ آگ، ہوا، پانی، جتنا بھی اللہ کے ان نعمتوں سے انسان، رزق و روزی سے انسان استفادہ کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی نے انسان کو دی ہیں، یعنی اور اس نے فری آف کاسٹ، کوئی کسی چیز کا جو ہے نا اس میں مطالبہ نہیں۔ آپ سورج سے استفادہ کرتے ہیں، بل آپ کو گھر نہیں آتے، آپ ہوا سے آپ استفادہ کرتے ہیں، بل نہیں آپ کو آتے، آپ بارش سے استفادہ کرتے ہیں، بل آپ کو نہیں آتے، فری آف کاسٹ ساری چیزیں اس درجے میں۔ انسان کے دل کی دھڑکن ہے، یہ چل رہی ہے تکوینی حساب سے، آپ کو بل نہیں آتا ہے، لیکن اگر یہی چلا جائے ہسپتال میں ایک انسان تو پھر بل آتا ہے۔ بندوں کے پاس جب انسان کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے، جس انداز کے ساتھ بھی ہے، یہی اب ہیٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ تھوڑا، یعنی اس کا بل آئے گا، لیکن وہی جب ہیٹنگ اللہ کی طبی اعتبار سے ہوتی ہے، وہ بل نہیں ہمیں بھیجتا، ہمیں کہتا تم شکر گزار بندے رہو، شکر گزار بندے رہو۔ لہٰذا جتنی بھی اس نے نعمتیں دی ہیں ساری کی ساری، الہی لو قرنتنی بالاسفات ومنعتنی سبیلک بین النشات، اگر تو مجھے پابند سلاسل کر دے، دیکھیں مولا امام سجاد علیہ السلام کا فرمان، اور مجھے گواہی سے بھی محروم کر دے، وَدَلَلْتَ عَلَى فَضَائِحِ عُیُونَ الْعِبَادِ، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے میری رسوائی کر دے، وَأَمَرْتَ بِي إِلَى النَّارِ، اور تو حکم دے دے جہنم میں جاؤں، یعنی یہ ہمیں طریقہ بندگی سکھایا جا رہا، اور اتنا عظیم اخلاص، اور اس کی ما قطعت رجائی، یہ سارے بھی کام ہو جائیں، مجھے تو نیکوکاروں سے بھی جدا کر جائے، تب بھی میں تجھ سے امید نہیں توڑوں گا، میری امید پھر بھی تیری طرف سے، تیری طرف ہی ہے میری امید۔ دوستوں سے جدائی ہو گئی، جہنم بھی اگر ایک انسان چلا جائے، پھر اس کا پابند سلاسل ہو، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، گواہی سے بھی محروم ہو، تبھی فرمائے کہ نہیں، پھر بھی میری امیدیں ساری پھر بھی تیری طرف ہی ہیں، اپنی ساری آرزویں تیری بخشش کی طرف لگا دوں گا، میری ساری آرزویں تیری مغفرت کی طرف ہوں گی، پھر بھی ہٹیں گی نہیں۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے معرفت، بندے کو بتانے کے لیے کہ اگر وہ یہ سارے کسی مصیبت میں بھی گرفتار کرتا ہے، کسی لاچاری میں مبتلا کرتا ہے، کسی شدائد اور مصائب میں بھی کرتا ہے، تو میری کوتاہی اللہ نہیں چاہتا ہے
کہ بندہ مختلف قسم کی ظلمتوں میں رہے، فساد میں رہے. انسان خود ہے کہ جو مختلف قسم کی ان یعنی بدعمالیوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مواخذہ کے لیے تیار کرتا ہے. ورنہ اللہ کہاں، اللہ تو جتنا فرمایا کہ 700 ماؤں سے زیادہ ایک ماں انسان پہ کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. فرمایا اتنی اگر یہ محبت 700 مرتبہ بھی اگر ملٹیپلائی ہو جائے تب بھی میری محبت ان 700 ماؤں سے زیادہ ہے. بعض روایات میں 70 ہیں لیکن بعض روایات میں 700 ہیں. یہ سب کا سب اس کی فیاضی کا صدقہ ہے. پھر اس نے نعمتیں دی. انسان کو اعمال کہے، اعمال انسان انجام دیتا ہے، اس کا اجر بھی دیتا ہے، اس کا ثواب بھی دیتا ہے. بندہ کبھی نہ سوچے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا استحقاق ہے، اس کا حق بنتا ہے. یعنی اس نے عمل کیا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں، ثواب اس کا کیا ہے، عمل کیا ہے تو ساری اسی کی طاقتوں سے کی ہے، عبادت کی ہے تو ساری عطائیں اسی کی ہیں. اچھا وہ ثواب دیتا ہے، ثواب تو ایسا دیتا ہے کہ جس طرح مولا نے دعا میں فرمایا کہ انسان مسجد سے بھی اگر نیک عمل کے لیے کوئی ارادہ کرتا ہے، اس عمل کو انجام دینے سے پہلے ہی اسے ثواب دیتا. یہ کوئی مزدوری نہیں ہے کہ مزدور نے مزدوری اپنی تمام کی تو اسے اجرت دے دو، نہیں. اللہ اپنے فضل سے، اللہ اپنے کرم سے، with his grace, with his blessings, with his bounties، اس کی وجہ سے اللہ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے. یعنی اتنی اس نے بندوں کی ہدایت میں جو الہی سیرت ہے اور الہی کردار ہے، ہمیشہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے. بندہ آ جائے، اس سے آ کے دعا کرے، التجا کرے. دعا ہر ایک کو تھوڑی نصیب ہوتی ہے. بعض بدبخت ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہاں جی دعا از جسٹ لائک اے ٹاکسیفیکیشن، جسٹ لائک ایک قسم کی افیون ہے. یعنی اس طرح جو ہے نا سمجھتے ایک قسم کا نشہ ہے. یہ نشہ نہیں ہے، یہ فطرت کی آواز ہے. یہ جو کہنے والے ہیں نا وہ بھی جب مصیبت میں پڑتے ہیں ان کے دہان بھی کھل جاتے ہیں، پھر دعا کے روپ دھار لیتے ہیں. تو ہر ایک انسان، تسبیح ہر ایک موجود، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز دنیا میں گلوریفیکیشن کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے. ہر ایک اس کی اپنے انداز کے ساتھ، کوئی زبان حال سے، کوئی زبان مقال سے اس کی بندگی میں مصروف ہے. سارے کے سارے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر انسان کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے. is delaying his punishment. ہمیشہ اس کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور کیوں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں کے اوپر ان کو آگ کی سزائیں دیتا، مواخذہ کرتا، تو روئے زمین پہ کچھ بھی نہ رہتا، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے سب. یعفو کثیر ہے نا، بہت زیادہ سورہ مائدہ میں جس طرح فرمایا بندوں کی خطاؤں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے. یعنی یہ لَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. یعنی اگر یہ اللہ تعجیل کرتا اور اللہ جلدی کرتا بندوں کے ان مسائل میں تو کچھ بھی نہیں، انسانوں کو خاتمہ ہو جاتا، کچھ بھی نہیں رہتا. یعنی کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے اللہ کے لطف سے چل رہا ہے، اللہ کے کرم سے چل رہا ہے، اس کی لطف اور عطا سے چل رہا ہے. اور اتنی بعض اوقات وہ
عفو گزر اس کی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ بالکل عذاب نہیں کرتا ہے، یعنی ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ بہت سارے ہیں، بہت سارے ایسے بدبخت ہیں کہ جو ساری زندگی ایک دفعہ بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے، اس کے باوجود اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، عنایتیں بھی کر رہا ہے، تفضل بھی کر رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہی ہے۔ جب وہ ڈھیر ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ایسا، لیکن زندگی اسی طرح۔ بہت سارے اللہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ کے آ جائیں، رجوع کریں، توبہ کریں، اس وجہ سے اللہ اسے مہلت دیتا ہے، نہ اسے بدبختی کے لیے، نہ انہیں رسوائی کے لیے، نہ انہیں ذلت اور خواری کے لیے، نہ انہیں گناہوں کے لیے۔ اس وجہ سے تو اللہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا صبر ہے، یہ اس کا حلم ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ کے بندے بھی مہلت دیتے ہیں، صابرین ہیں وہ بھی۔ معصومین علیہ السلام کے ان اگر احوال میں دیکھیں، سیرت میں دیکھیں، چونکہ یہ تجلی گاہ ہیں اللہ کی، اللہ کے حلم کی، اللہ کی رحمت کی، انہیں دیکھ کر یاد پروردگار چھلکتی ہے ذہنوں میں، جس کے بندوں میں اللہ نے اتنا صبر ہے، اتنا حوصلہ ہے۔ آپ نے نہیں واقعہ سنا، وہ ایک شامی آ کے ناسزا کہتا ہے امام حسن مجتبیٰ، امام نے کیا ہے اپرچونٹی دی، نہیں اس کو پتہ نہیں ہے، یہ جاہل ہے، یہ متعصب ہے، اس کو اپرچونٹی دینی چاہیے۔ اس کے قریب جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ امام اس کی کیا ضرورت ہے، امام سے بڑھ کر تو نہ کوئی اشجاع زمان ہوتا ہے، نہ عالم زمان ہوا کرتا ہے، اس کے باوجود اپرچونٹی دے رہے ہیں، شاید یہ پلٹ گیا ہے، وہی قدموں پہ گرتے ہیں۔ فرمایا شاید تم لگتا ہے کہ مسافر ہو، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں کچھ جیب خرچ چاہیے، تمہیں کھانا چاہیے، قدموں پہ گرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اپنی رسالت اس نے کہاں پہ گزارنا، اللہ کو علم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ وہی جو دشمن تھا محب بن کے گیا ہے۔ یہ چیز اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام، حتیٰ کہ ایام ہیں پیغمبر اسلام کے جو بوڑھی ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، گاربیج پھینکا کرتی تھی، جب امام علیہ السلام جاتے تھے تو میں نے خود دیکھا ہے اپنے، جن کے گھر پاکستان میں، ان کے ہمسائے دوسرے تھے اور شیعہ کے، وہ جو ہی باہر نکلتے تھے ان کے اوپر وہی جو دھوڑ دبا اور ساری آلودگی پھینکتی تھی، جو کچرا ہوتا تھا، پہلے وہ رکھا ہوا ہے، جب وہ نکلتے تھے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ حضور نے اپنی روٹین کو اور اپنے روٹ کو نہیں بدلا ہے، وہی روٹ تھا۔ ہم جیسے اگر ہوتا نا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں، اپنا روٹ ہی بدل دیجیے، اپنا راستہ ہی بدل دیجیے، تو حضور فرمائیں گے کہ میں ان کے رستوں کو بدلنے کے لیے آیا ہوں، اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں۔ وہی جب ایک دن نہیں ہے تو کیا ہو گیا، کہا وہ بوڑھے بیمار ہیں، اچھا، جب جاتے ہیں عیادت کرتے ہیں، مرداری کرتے ہیں، اس کے احوال کو پوچھتے ہیں، وہی خاتون ہے کہ جو مسلمان ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اخلاق محمدی، اخلاق ہے ایسا۔ تو اللہ نے فمن اکرم یا الہی، تو اس سے بڑھ کر کون کریم ہو سکتا ہے؟ یہ انسان ہے، یہ لوگ ہیں اس طرح کے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، دور چلے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے بندے کے اوپر کرم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اسے اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے،
خشیت پروردگار کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کوئی خوف والی چیز ہے. یہ خوف الہی مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ڈریں. وہ تو رحیم اور کریم ہے. خوف الہی کا مطلب ہی نہیں اپنے بارے میں سوچے, اس کی عنایتوں کو دیکھے, اپنے اعمال کو دیکھے. جب اس انسان اللہ کی عنایتوں کو دیکھتا ہے, رحمتوں کو دیکھتا ہے, اس کو شرم آتی ہے کہ یہ دیکھ اس کی طرف سے کیا انعامات اور میری طرف سے کیا اعمال, اسے خوف آتا ہے. یہ مطلب ہے خوف الہی. نہیں یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ کی طرف نہیں, یہ نسبت بندے کی طرف سے. اور مولا کائنات نے بہت خوبصورت فرمایا کہ لا یرجون احد منک الا رب, کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرو. اگر امیدیں تم نے رکھنی ہیں تو بس اللہ سے رکھو. اللہ سے امید اللہ سے رکھو. ولا یخافن الا ذنبا, کسی چیز سے کوئی خوف نہیں. اگر خوف رکھنا ہے تو اپنے گناہوں سے رکھو, اپنی بدعمالیوں سے رکھو. اس سے خوف کھاؤ, گناہوں سے تمہیں خوف کھانا ہے. امید ہمیشہ باقی رکھو اللہ کے ساتھ, باقی رکھو ہمیشہ اللہ کے ساتھ. بعض کہتے ہیں اتنے گناہ ہو گئے, ساری زندگی یہ ہو گئی, اب کیا کریں. نہیں, یہ شیطان کی طرف سے. تمہاری گناہ, اللہ کی رحمت تو اتنی ہے, بارش کے قطروں کو گن سکتے ہو, دریا کی جو سمندر کی تہ اس تک جا سکتے ہو, پہاڑوں کی جو سنگینی ہے اس کو حساب لگا سکتے ہو, ستاروں کی جو بے شمار ہیں انہیں گن سکتے ہو, ذرے صحراؤں کے اندر کتنے ہیں ان کو شمار کر سکتے ہو. نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ سارے کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ ایک انسان اگر پلٹ کے اپنے رب کی طرف آ جائے, ایک دفعہ پلٹ کے آ جائے. کیوں روایات میں ہے کہ تم ارادہ کرتے ہو میں تمہارے لیے اٹھ کھڑا ہو کر, مطلب یہ ساری سمبولک ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے کہ انسان ارادہ کرتا ہے, ادھر سے رحمت کو جوش آتا ہے. تم اٹھتے ہو میں تمہارے لیے چل کے آتا ہوں, تم چلتے ہو میں تمہارے لیے بھاگ کے آتا ہوں. یہ کیا ساری ہے سمبولیکل جو ہے نا, وہ سمبولک کانسیپٹ اس لحاظ سے سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی امیدوار ہوتی ہے کہ تم ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جاؤ. ایک انسان آ جائے گا. لا یرجون احد منکم الا ربا ولا یخافن الا ذنبا. یہ دیکھو نا, تاکید ہو رہی ہے, انہوں نے ثقیلہ ہے اس میں. یرجون, ضرور بے ضرور جو ہے نا تمہاری امیدیں اللہ ہی سے ہونی چاہیے. ولا یخافن, لا یخافن, تم کبھی اپنا خوف ہمیشہ کیا ہے, ضرور بے ضرور تمہیں خوف ہونا چاہیے اپنے گناہوں سے ہونا چاہیے. اس دعا کے آخر میں ہدایت کی طرف بلایا گیا ہے, اور ہدایت ٹی وی بھی آپ سب کو اسی طرف بلا رہا ہے کہ ہدایت کی طرف آئیں اور ہدایت کا ساتھ دیں. اور جنہوں نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی ہے وہ ممبر سازی کریں, ممبر بنیں. اور جن کی ممبرشپ ایکسپائر ہو چکی ہے وہ اپنی ممبرشپ کی طرف آئیں, دوبارہ سے فون کریں اور اپنی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ دوبارہ سے رینیو کرائیں. تو یعنی یہ ہے کہ ہدایت کے جو مراتب ہیں, خواہ ہدایت کا تعلق تشریعی حساب سے ہے, تکوینی حساب کے ساتھ ہے, طبعی اعتبار کے ساتھ ہے, مفصل گفتگو آپ نے تفسیر کا پروگرام اس میں سنی ہے. تو یہ ہے کہ ہر ہدایت کا مرکز اللہ کی ذات ہے, خواہ ہدایت تشریعی ہے, خواہ ہدایت تکوینی ہے, خواہ ہدایت جو ہے نا ایصال الی المطلوب ہے, ایصال الی الطریق ہے, راستے کی نشاندہی ہے یا منزل تک پہنچانا ہے, یہ ساری اللہ کی طرف سے. والذین اہتدوا زادہم ہدی, اگر لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو خدا انہیں قرآن و اطرت کے سائے میں مزید انہیں اللہ ہدایت فرماتا ہے, قرآن کے سائے میں, اہل بیت کے سائے میں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ.
اگر وہ تمہیں ہدایت کی منزل تک نہ پہنچاتا تو تم ہرگز ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے. یعنی کیا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی منزل ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہدایت خاصہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی. یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا، ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں یا اللہ تو نے جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سیر شہداء میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ غزہ، فلسطین، لبنان کے مسلمانوں کی حمایت فرما، ان کی نصرت فرما. اور جو شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم